بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم نظم فاطمہ بنت عبداللہ کا شعر نمبر 4 اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ شعر نمبر 4 ہے، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر امت مسلمہ کی ایک بہادر بیٹی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں خوبصورت استعارات کا استعمال کیا ہے۔ شاعر فاطمہ بنت عبداللہ کو کلی قرار دیتے ہیں۔ وہ کمسن لڑکی امت مسلمہ کے باغ کی ایک نازک کلی تھی۔ امت مسلمہ کو شاعر نے استعارہ کا استعمال کرتے ہوئے گلستان قرار دیا ہے۔ اس باغ کو کبھی جو شان و شوکت کا نشان ہوا کرتا تھا، آج خزاں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ شاعر امت مسلمہ کے زوال کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حیرت ہے، مسلمانوں کے زوال پذیر ہونے کے بعد ہر سو ایسا لگتا ہے کہ امت کے اس گلستان میں خزاں نے ڈیرے ڈال لیے ہوں، کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ شاعر انگشت بدندہ ہیں کہ ان حالات میں بھی فاطمہ بنت عبداللہ جیسی عظیم مجاہدہ امت میں موجود ہے۔ زوال پذیر امت میں ابھی بھی ایسے لوگوں کی موجودگی کا احساس فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت نے دلایا، جو امت کی سربلندی کے لیے سردڑ کی بازی لگانے اور اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جنون رکھتے ہیں۔ قول شاعر: تیری خاک میں پنہا جو جنون تھا، وہ جذبہ شہادت کا چھپا تھا تیرے اندر تیرے۔ جب ہر طرف ویرانی کا دورہ تھا، ان حالات میں وہ کمسن لڑکی ایک تازہ کلی کی صورت میں نمودار ہوئی، جس نے امید بہار دلا دی۔ شاعر اس کمسن مجاہدہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری قرار دیتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے خاکستر کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ اس راکھ کے ڈھیر سے ایک چنگاری شعلہ بن کر بھڑک اٹھی اور امت کے دل میں جوش و ولولے کی آگ روشن کر دی۔ شاعر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبوں حالی کی اس راکھ میں ابھی بھی ایسی چنگاریاں موجود ہیں جو باطل اور اہل باطل کو بھسم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان چنگاریوں سے خوف، نا امیدی اور دنیا پرستی کی راکھ کو ہٹا دیا جائے تو یہ آج بھی طاقت رکھتی ہیں کہ کفر کی ایوانوں میں اسلام کا اعلیٰ جلا دے۔ بقول شاعر: شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔